فضل دین غبارے بیچتا تھا۔ وہ پورا دن مارا مارا پھرتا، لیکن رات کو اتنے پیسے بھی نہ ہوتے کہ بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی کھلا سکتا۔ ایک بار وہ بازار میں غبارے بیچ رہا تھا جب ایک امیر عورت نے اسے 500 دیے اور 3 غبارے مانگے۔ فضل دین نے کہا کہ باجی شاپر سے نکال لیں۔ اس عورت کی سونے کی انگوٹھی وہیں اس شاپر میں گر گئی۔ جب فضل دین گھر گیا تو شاپر سے سونے کی انگوٹھی نکلی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، فضل دین اسے بیچ دے، ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن فضل دین نے اس عورت کو ڈھونڈ کر اس کی سونے کی انگوٹھی واپس لوٹا دی۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو اس کا چھوٹا بیٹا بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بیوی فضل دین کو برا بھلا کہنے لگی کہ تمہاری ایمانداری نے میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی ہے۔ جب اچانک اسی وقت دروازہ کھٹکا اور جیسے ہی فضل دین نے دروازہ کھولا تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ سامنے آج بھی سخت دھوپ میں فضل دین سڑک پر کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے غبارے لے لو بیگم صاحبہ۔ جیسے ہی ریڈ لائٹ پر گاڑیاں کھڑی ہوئیں، فضل دین بھاگتا ہوا ایک ایک گاڑی کے پاس جا کر اپنے غبارے بیچنے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح سے ایک بھی غبارہ بکا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، بیگم صاحبہ، صاحب جی، میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کیونکہ صبح بھی جب وہ کام کے لیے نکلنے لگا تھا تو چھوٹی بیٹی نے اس کی انگلی پکڑ کر کھینچی تھی۔ اس کے ہونٹ بالکل خشک تھے، وہ نڈھال نڈھال سی لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابا رات کو تو آٹا لے کر آئیں گے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اماں کہتی ہے تمہارا ابا آٹا لائے گا تبھی روٹی پکے گی۔ وہ چھوٹی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ہاں ضرور لاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ لیکن بدقسمتی سے ایک بھی غبارہ نہیں بکا تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ اس بار آٹا ضرور لے کر جائے۔ اب تو دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا تھا کہ ادھار میں ایک چیز نہیں دوں گا۔ وہ بےحد پریشان تھا، لیکن رات تک مختلف سڑکوں پر وہ لوگوں کی منت سماجت کرتا رہا، کسی نے بھی ایک بھی غبارہ نہیں خریدا تھا۔ وہ بڑا مایوس ہو کر گھر لوٹا تھا، جیب بالکل خالی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ گھر آیا تھا۔ گھر آیا تو دروازہ بیوی نے کھولا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، بکا کچھ کہ نہیں؟ تو فضل دین نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں بکا، میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، صبح سے بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ تمہارا باپ آئے گا تو آٹا لے کر آئے گا، مجھے بتاؤ اب کیا دوں میں بچوں کو کھانے میں؟ فضل دین، میں خود تو بھوکی رہ سکتی ہوں، لیکن بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتے دیکھنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بیوی رحمت خاتون کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ بچے باپ کو دیکھ کر فوراً سے بھاگے دوڑے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے، ابا آٹا لائے ہو کیا؟ تو فضل دین کہنے لگا، جب میں واپس آیا تو آٹے کی دکان بند ہو چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، روٹی جائے گی تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا۔ وہ جلدی سے چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ وہ بہت بے بسی سے گزر رہا تھا۔ جب سے مہنگائی ہوئی تھی، بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ورنہ بچوں کی روٹی اور چٹنی تو وہ چلا ہی رہا تھا۔ بہرحال بچوں کی حالت دیکھ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر نکل کر پہلی بار اس نے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگی تھی کہ خدا کے لیے میرے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، مجھے صرف 1 کلو آٹا لے دیں۔ کئی لوگوں نے تو اس کا ہاتھ جھڑک دیا، یہ کہہ کر کہ ہٹے کٹے تو ہو تم، محنت کر کے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتا، پورا دن محنت کرتا ہوں لیکن کوئی غبارے خریدتا ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ میں بہت غریب ہوں، خدا کے لیے مجھے 1 کلو آٹا لے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں اب بھی وہی غبارے والا ڈنڈا پکڑ رکھا تھا جس پر چند غبارے لٹکے ہوئے تھے۔ گلے میں وہی کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا جس میں بنا پھولے ہوئے غبارے پڑے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے روئے جا رہا تھا اور لوگ اس کا تماشا دیکھ کر کوئی دائیں چلا جاتا، کوئی بائیں چلا جاتا۔ تبھی مین روڈ سے ایک گاڑی گزر رہی تھی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہاں ایک اچھی خاصی امیر عورت بیٹھی تھی، یہی کوئی 30 سال کی ہوگی، اور اس کے 2 بچے پچھلی نشست پر بیٹھے غبارہ لینے کی ضد کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کھڑا ہو گیا اور جلدی سے اس گاڑی کے پاس آ گیا۔ شاید وہ میری روئی روئی آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ اس کے بچے غبارے مانگنے لگے تو وہ کہنے لگی، جو جو غبارے یہ مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ فضل دین بچوں سے پوچھنے لگا تو کوئی لال رنگ کا غبارہ مانگ رہا تھا، تو کوئی پیلے رنگ کا، تو کوئی ہرے رنگ کا۔ فضل دین نے سب کو ان کے غبارے رنگ کے دے دیے۔ 2 بچے تھے لیکن انہوں نے 5-6 غبارے لیے تھے۔
اس عورت نے فضل دین کو بنا پوچھے 500 روپے پکڑا دیے تھے۔ فضل دین نے کہا نہیں بی بی جی، اس کے تو بس 100 روپے بنتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی رکھ لو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ غبارے لے کر چلی گئی تو فضل دین اتنا خوش تھا کہ سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں موجود تھے۔ فضل دین کہنے لگا اللہ نے میری سن لی۔ جلدی سے وہ دکاندار کے پاس گیا اور 3 کلو آٹا لیا۔ پھر سبزی والا جو کہ اپنی دکان بند کر رہا تھا اس کے پاس سے دھنیا اور ہری مرچ لی، اور جب گھر آیا تو بچے رو رہے تھے۔ فضل دین کی بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ فضل دین کے ہاتھ میں شوپر دیکھ کر بچوں کے چہرے چمکے تھے۔ فضل دین کی بیوی بھی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے فضل دین کے ہاتھ سے آٹا پکڑا۔ فضل دین نے دوسرا شوپر بھی اسے پکڑا دیا جس میں دھنیا ہری مرچ تھی۔ فضل دین نے کہا کہ نمک ڈال کر اس کی چٹنی بھی بنا لو، تو وہ کہنے لگی آج کیسے اتنا سارا آٹا لیا ہے، یہ تو 4-5 دن چل جائے گا۔ فضل دین نے کہا تھی کوئی اللہ کی بندی جو مدد کر گئی ہے۔ وہ تو رو رہا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ پھر اس نے فضل دین کی سن لی۔ وہ کہنے لگا اللہ کا لاکھوں بار شکر ہے۔ جلدی سے اس نے آٹا گوندا اور چٹنی بنائی۔ بچوں نے جیسے ہی روٹی پکتی دیکھی تو بھاگ کر ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور روٹی کھانے لگے۔ فضل دین چارپائی پر بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ فضل دین کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ بیٹی چھوٹی تھی اور بیٹے بھی زیادہ بڑے نہ تھے، ایک 7 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا تھا۔ بیٹی 4 سال کی تھی۔ 3 روٹیاں تو اس نے بچوں کو پکا کر دے دیں، پھر کہنے لگی کہ اب تم لوگ تھوڑا صبر کرو، تمہارا باپ صبح کا گیا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، پہلے اسے روٹی بنا کر دینے دو۔ فضل دین نے کہا نہیں، پہلے میرے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے دو، ان کا جب پیٹ بھر جائے گا تو مجھے سکون ہوگا، تم میری فکر نہ کرو، مجھے کھانا بعد میں دے دینا۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو کھیلنے کودنے لگے۔ انہیں دیکھ کر فضل دین کے دل سے اس عورت کے لیے دعا نکلی تھی۔ فضل دین نے اور کلثوم نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ آج وہ بھی بڑی خوش تھی، ورنہ 24 گھنٹے سے اس نے حلق میں نوالا نکل کر نہیں دیکھا تھا۔ 2 دن سے بچوں کو باسی روٹی پانی میں بھگو کر کھلا رہی تھی، کیونکہ 3 دن سے میری کوئی بکری نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال فضل دین کو 3 دن کا اطمینان ہو گیا تھا کہ گھر میں آٹا موجود ہے۔ 3 دن تک اتنا وہ کر لیتا تھا کہ گھر کا کھانا پینا چل سکے۔ فضل دین ایک بار شام کے وقت قریبی بازار میں غبارے بیچ رہا تھا، جب اس نے اسی خاتون کو ایک بڑے مال کی دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ اکیلی تھی۔ فضل دین مسکراتے ہوئے اس بی بی کے پاس آ گیا۔ وہ بھی شاید اسے پہچان چکی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ وہی ہیں نا جو اس دن سڑک پر بیٹھے رو رہے تھے؟ شاید وہ دور سے ہی اسے روتا دیکھ کر ہی اس کے پاس آئی تھی اور اپنی گاڑی روکی تھی۔ فضل دین نے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ بہت اچھی ہیں، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے گا، بس میرے بچے بھوکے تھے اس لیے آنکھ سے آنسو نکل گئے، کیا کرتا آپ کو تو پتہ ہے غباروں سے زیادہ بچت تو ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا فکر نہ کرو، مجھے آج پھر غبارے چاہیے۔ فضل دین جانتا تھا کہ وہ اس کی مدد کی غرض سے غبارے لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی اس نے ہاتھ میں غبارے کا ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔ 3-4 بچے بھی اس کے پاس غبارے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ فضل دین نے کہا بیگم صاحبہ یہ میرے ہاتھ میں تھیلا ہے، اس میں سے غبارے نکال لیں۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں نکال لیتی ہوں۔ اس عورت نے تھیلے میں سے غبارے نکالے اور اپنے پرس میں رکھ لیے، پھر 500 کا نوٹ فضل دین کو دینے لگی۔ اس بار اس نے مٹھی بھر کر غبارے لیے تھے۔ فضل دین نے کہا بیگم صاحبہ شرمندہ نہ کریں، اس دن آپ نے میری بہت مدد کی تھی، یہ غبارے آپ ایسے ہی رکھ لیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں یہ رکھ لو، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جانا۔ وہ بڑی ہی نیک خاتون تھی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس عورت کے پاس کالے رنگ کی گاڑی تھی، دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ لاکھوں کی ہے، خود بھی کافی امیر کبیر قسم کی عورت لگتی تھی۔ فضل دین آج بڑا خوش ہو کر گھر آیا تھا، کیونکہ آج اس کی بکری پوری 1000 کی ہوئی تھی۔ آٹے کے ساتھ اس نے دال اور تھوڑی سی چینی پتی بھی لے لی تھی۔ دودھ والے سے تھوڑا سا دودھ بھی لے لیا، اور جب گھر میں اتنا سارا سامان دیکھا تو اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی لگتا ہے آج تمہاری پھر سے لاٹری لگی ہے۔ فضل دین نے کہا ہاں ہے ایک نیک خاتون، جب بھی مجھے نظر آتی ہے تو وہ میرا بھلا کر جاتی ہے۔ فضل دین نے کہا کہ آج چائے بنا دو اور باقی کا دودھ سنبھال لو، اگلے روز کام آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ آج اس نے دال بنائی اور روٹی بنائی۔ بچے بڑے خوش تھے، کیونکہ پچھلے دنوں تو وہ سوکھی روٹی کھا کر ہی پانی سے نکل رہے تھے۔ فضل دین نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی رات کو روز اس کا کپڑے والا تھیلا الٹ دیتی تھی، پھر سارے غبارے گن گن کر اس کے تھیلے میں رکھتی
اور سارے غبارے گننے کے بعد ایک رکھ لیتی تھی، پھر اس کے پاس آ کر کہتی تھی ابا یہ میں لے لوں، میں اسے کھیلوں گی، تو وہ کہتا ہاں لے لو۔ آج بھی چھوٹے سے ذہن میں وہ فضل دین کا سارا تھیلا الٹ چکی تھی اور غبارے گن گن کر رکھ رہی تھی کہ جب دور سے ہی فضل دین کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ حیران تھا کہ غباروں کے اندر چمکتا ہوا کیا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا اور کلثوم چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا غباروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس چمکتی ہوئی چیز کو جب اس نے پکڑا تو وہ ایک انگوٹھی تھی۔ فضل دین کے گھر میں لائٹ تو تھی نہیں، بس ایک لالٹین چل رہا تھا اور اس اندھیرے میں صحن میں وہ انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ کلثوم چائے بنا کر لائی تو فضل دین کو وہاں بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یہ کیا ہے جی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی ہے، اور دیکھو اس کا نگ کتنا چمک رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ ہیرا ہے، ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ یہ سن کر فضل دین نے حیرت سے کلثوم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ تو وہ کہنے لگی پھر بھی ایسے تو نہیں آ سکتی نا؟ فضل دین نے کہا غبارے تو میں خود نکال کر بچوں کو دیتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ سوچنے لگا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اکثر بچے غبارے مانگتے تو وہ تھیلے سے نکال کر پھلا کر انہیں دیتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بنا پھولے بھی بچے غبارے اس سے لے جاتے تھے، لیکن تھیلے سے تو وہ خود ہی نکالتا تھا۔ کبھی بھی کسی نے اس کے تھیلے میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ انگوٹھی اس نے جیب میں ڈال لی اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس کی ہے۔ شاید اسے لگ رہا ہو کہ سونے کی ہو سکتی ہے، سونے کی نہ بھی ہو، ایسے ہی آرٹیفیشل ہو اور کسی بچے نے اس کے تھیلے میں ہاتھ ڈال دی ہو اور یہ اس سے گر گئی ہو، لیکن انگوٹھی کا سائز دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ کسی بچے کی ہو۔ فضل دین بہرحال بڑا پریشان تھا، پوری رات اسی انگوٹھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اس نے اپنا تھیلا لیا اور دوبارہ سے غبارے بیچنے چلا گیا۔ انگوٹھی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، لیکن جب وہ دوبارہ مارکیٹ گیا تو وہی خاتون فضل دین کو بڑی پریشانی میں نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس عورت کے پاس آ گیا۔ فضل دین نے کہا بی بی صاحبہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں وہ میرا کچھ نقصان ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ تو فضل دین کہنے لگا کہ کیا نقصان ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس میرے سونے کی انگوٹھی کہیں گر گئی ہے، مجھے لگا شاید یہاں کہیں نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کے پاس چلی گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر بھی چلی گئی۔ فضل دین کا دماغ ٹھٹکا تھا کہ شاید اس عورت کی انگوٹھی اس کے تھیلے میں گری تھی جب وہ غبارے نکال رہی تھی۔ پہلے اس نے اسے آواز دی لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ پھر فضل دین کو اپنے گھر کی ضروریات نظر آنے لگیں۔ وہ سچ مچ سونے کی انگوٹھی تھی تو پھر تو بہت ہی قیمتی ہوگی۔ فضل دین مارکیٹ میں سونار کی دکان پر آ گیا۔ سونار اسے دیکھ کر کہنے لگا جاؤ جاؤ یہاں سے، یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے جس کو تم یہاں پر غبارے بیچنے آئے ہو، نکلو یہاں سے۔ فضل دین نے کہا کہ مجھے کوئی اور کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا کام ہے؟ فضل دین نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس سونار کو دکھائی۔ اس نے سونار سے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ سونار نے ایک نظر انگوٹھی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی۔ وہ کہنے لگا یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہے اور کافی قیمتی ہے۔ فضل دین نے کہا بس میری بیوی کی ہے، مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ کہنے لگا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ پھر اس نے حساب لگایا اور اس کا وزن کرنے لگا۔ پھر فضل دین سے کہنے لگا تقریباً 1 لاکھ کی ہے۔ فضل دین نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ سونار اس سے کہنے لگا کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ پہلے تو فضل دین نے سوچا کہ اگر میں یہ بیچ لوں تو میرے تو حالات بدل جائیں گے، لیکن پھر اس نے کہا نہیں، بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ انگوٹھی لے کر واپس گھر آیا تو اس کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی بیوی سے کہنے لگی کہ صبح سے اس کو بہت تیز بخار ہے۔ آج تو فضل دین کی بکری بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اس کا بیٹا بخار میں کپ کپا رہا تھا، اسے سردی لگ رہی تھی اور اس کی بیوی روئے جا رہی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے لیکن جیب میں 1 روپیہ نہیں، میں کیسے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں؟ فضل دین یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اگر وہ انگوٹھی بیچ دیتا ہے تو اس بیگم صاحبہ کو کیا پتہ چلنا ہے، وہ اس پر تو شک کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بیچوں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتا ہوں، اس کی دوائی آ سکتی ہے اور وہ اپنے حالات بھی بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے 1 لاکھ کی رقم چھوٹی رقم نہیں تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو؟ فضل دین نے کلثوم کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آ گئی تو فضل دین نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ فضل دین نے اس سے کہا کہ وہ جو انگوٹھی میں نے جیب میں ڈالی تھی نا، جو کل رات غباروں سے نکلی تھی،
وہ کہنے لگی ہاں کیا ہوا؟ تو فضل الدین نے کہا وہ سونے کی نہیں ہیرے کی ہے۔ یہ سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی اچھا تمہیں کیسے پتا؟ پھر فضل الدین نے اسے ساری بات بتائی، یہ بھی بتایا کہ وہ انگوٹھی 1 لاکھ کی ہے۔ وہ کہنے لگی فضل الدین یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد آئی ہے، اس انگوٹھی کو بیچ دو تاکہ ہم اپنے بچے کا علاج کروائیں۔ فضل الدین نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں جانتا ہوں کہ یہ انگوٹھی اسی عورت کی ہے، وہ عورت بہت پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا پتا وہ عورت تمہیں دوبارہ ملے گی کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ اس کی گاڑی کا نمبر مجھے یاد ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا دماغ اس معاملے میں بڑا تیز رہتا ہے، میں نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، کیونکہ پہلے اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اسے انگوٹھی واپس کر دوں گا، پھر سوچا کہ مجھے اس کی قیمت معلوم کر لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگی تمہارا بیٹا بیمار ہے، تم اسے انگوٹھی دے بھی دو گے تو تمہیں کیا دے گی؟ 400-500 دے دے گی؟ جانتے ہو دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے اگر ٹیسٹ لکھ دیا تو ہم کہاں سے کروائیں گے؟ فضل الدین اتنا بھی ایماندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا بیمار ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور یہ انگوٹھی بیچ آؤ۔ وہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا تو دل یہ چاہتا کہ اپنی انگوٹھی بیچ دے، اس بیگم صاحبہ کو کیا پتہ چلے گا، اسے تو مجھ پر شک بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دوبارہ سے مارکیٹ چلا گیا، وہ سونار کی دکان پر گیا اور انگوٹھی بھی رکھ دی، لیکن اس کا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ انگوٹھی بیچے۔ وہ بیچاری بہت پریشان تھی اور فضل الدین کے مشکل وقت میں کسی نے اس کی آنسوں کو دیکھتے ہوئے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر دیا تھا، ورنہ لوگ تو اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنی بری بات ہے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ بےایمانی کر جاؤں جس نے مشکل وقت پر میرا ساتھ دیا۔ وہ انگوٹھی لے کر دکان سے باہر نکل آیا، پھر اس نے گاڑی کا نمبر اپنے ایک دوست کو بتایا جو کہ ڈرائیونگ کی نوکری کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا اس گاڑی کے نمبر کی گاڑی کا مجھے پتہ لگانا ہے۔ اس کا دوست کافی اس بارے میں جانکاری رکھتا تھا، اس نے بتا دیا کہ یہ فلاں گھر کی گاڑی ہے، کیونکہ وہ عورت اسی مارکیٹ کے پیچھے والی سائڈ پر بنگلوں میں کہیں رہتی تھی۔ فضل الدین اس عورت کے گھر چلا گیا اور جب اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ فضل الدین نے کہا کہ مجھے بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ بہت پریشان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گی۔ فضل الدین کہنے لگا تم ان سے بولو ایک بار مجھ سے مل لیں، میں ان کی پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ چوکیدار نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور کہنے لگا اچھا تم یہیں رکو، ہم بیگم صاحبہ کو بلاتا ہے۔ وہ پٹھان تھا اس لیے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون باہر آئی تھیں، دروازہ کھلا تو اس نے فضل الدین کو دیکھا تو مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں تم نے میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم کر لیا؟ فضل الدین نے جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ انگوٹھی دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوئی تھیں، پھر ایک نظر فضل الدین کی طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ جب آپ نے غبارے لینے کے لیے میرے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تھا تو شاید یہ انگوٹھی اس تھیلے میں گر گئی تھی، اسے آپ رکھ لیں۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی دوست بھی وہاں موجود تھی۔ وہ عورت اپنے دوست سے کہنے لگی کہ دیکھو ایسے ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، حالانکہ یہ بہت ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے میرے سونے کی انگوٹھی اپنے پاس نہیں رکھی، چاہتا تو رکھ لیتا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے تھیلے میں میری انگوٹھی گری ہوگی، اور نہ ہی میں کبھی اس پر شک کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے میری انگوٹھی واپس کر دی۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ میں ایک ولاگر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں۔ فضل یہ سن کر کہنے لگا نہیں نہیں بیگم صاحبہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے فضل الدین کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جس میں اس کی ایمانداری کو سب کے سامنے بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اپنے گھر کا پتہ دو، تو وہ کہنے لگا آپ کیا کریں گی جی؟ تو وہ کہنے لگی تم پتہ تو دو۔ اس نے اپنے گھر کا پتہ دے دیا۔ پھر وہ واپس جب گھر آیا تو بیٹا بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی پیسے لائے ہو کیا؟ بیٹے کی حالت بگڑی جا رہی تھی۔ فضل بھی خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا جس کی امانت تھی اس کو دے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر کلثوم تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی فضل الدین یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ایمانداری میرے بچے کی جان لے لے گی۔ وہ رونے لگی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ پریشان تو وہ بھی ہو گیا تھا، شاید خوشی کے مارے اس بیگم صاحبہ نے اس بار اسے کچھ بھی نہیں دیا، وہ دینا بھول گئی تھی۔ وہ سوچ کر گیا تھا کہ اگر بیگم صاحبہ 1000-2000 دے دے گی تو اس کے بچے کی دوائی آ جائے گی، لیکن بچے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔
رات تک اس کا بخار 103 تک جا پہنچا تھا۔ فضل دین رونے لگا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دیں۔ کلثوم اپنے بچے کی حالت دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ صبح ہی صبح ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کلثوم نے دروازہ کھولا تو وہی عورت باہر کھڑی تھی اور بہت خوش تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فضل دین، تمہاری ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گئی ہے۔ ایک ہی رات میں تمہاری ویڈیو نے جادو کر کے رکھ دیا۔ پھر اس عورت نے پرس سے 10 لاکھ کی رقم نکالی اور کہنے لگی کہ یہ رکھ لو۔ وہ یہ رقم دیکھ کر حیران تھا۔ وہ کہنے لگا، بیگم صاحبہ، یہ رقم میں کیا کروں گا؟ یہ تو اس انگوٹھی کی قیمت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ تمہاری ویڈیو کے وائرل ہونے پر ملی ہے۔ تمہاری ویڈیو نے تو تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ ابھی پیسے تو نہیں ملے، لیکن 10 لاکھ ہمیں مل جائیں گے۔ یہ تمہارے ہی کمائے ہوئے پیسے ہیں، یا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ تم نے مشکل وقت میں بھی اپنے دل کو بے ایمان نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ دیے ہیں۔ 10 گنا بڑھ کر 10 لاکھ کی رقم جب اس کے پاس آئی تو اس کی بیوی اور فضل دین دونوں ہی رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کون کہتا ہے کہ مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ فضل دین نے مشکل وقت میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اس کا صلہ اسے مل گیا تھا۔